السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید. معیشت ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ وہ محاذ ہے جس پر آنے والی جو کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں اس کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے. لیکن ہم نے جو پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے، اور خاص طور پر پچھلے ایک سال کے اندر، کہ موجودہ حکومت کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک چیلنجز آتے رہے، اور ایسا لگتا ہے اب یہ معاشی بحران جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے. تو اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہماری بات ہوگی. ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہوگا میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، وہ آج کی بحث میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہارون شریف صاحب، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جو ہے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سردار یاسر الیاس صاحب صنعت کار ہیں، انویسٹر ہیں، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے. فہد وحید صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور میرے کولیگ اور ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر، میرے کو اینکر شہباز رانا، وہ بھی آج کی اس بحث میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو فہد وحید صاحب، بڑا مکس ریئیکشن ہے اس بجٹ کے اوپر. یہ مکس ریئیکشن کیوں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی خوش ہے اور کوئی نہیں ہے؟ کسی کے لیے کچھ ہے اور کسی کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں پر منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ غریب عوام کا بجٹ ہے اور سیٹھ کا بجٹ نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑی اناملی یہ ہے کہ the employer is the سیٹھ، جس کو آپ سیٹھ کہہ رہے ہیں سر، وہ تو امپلائر ہے. and that is the person who's going to bear all the expenses of the employment. تو جب اس کی پچھلے 2-3 سالوں سے 2 سال سے مطلب I would say کہ مطلب وہ ایل سی کے بھون میں پھنسا ہوا ہے، اس کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، اس کے کارخانہ بند ہے، 30% آف دا انڈسٹری از کلوزنگ ڈاؤن اینڈ دیر از اندر 45% کا لوڈ جو اس سال کے اینڈ تک وی آر ایزیومنگ اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ، انفارچونیٹلی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اٹ ول کلوز ڈاؤن، بیکاز ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ now we are unable to compete even in the local markets. پہلے تو ہم اس چیز کو کرتے تھے کہ یار ریجنل ٹیرفس نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم ریجن میں کیسے کمپیٹ کریں گے، ہم اپنے نیبرنگ کنٹری سے کیسے کمپیٹ کریں گے. اس وقت تو we're dying on own death، مطلب we invest into this country اور ہم پھر ڈسکریج ہوتے ہیں. اب آپ سمپلی ایک ایگزامپل لیں تو 1 سال کے لیے ایک امپوزیشن آئی تھی سپر ٹیکس کی، اس سال وہ پھر آ گئی ہے. اور اگر ٹیکس پیئر کو دوبارہ ٹیکس کرتے رہیں گے، اس کو پینلائز کرتے رہیں گے، کب تک کریں گے سر؟ ہم 3.4 ملین ٹیکس پیئرز پر پہنچ چکے ہیں. بٹ ان دس بجٹ انفارچونیٹلی وی ہیونٹ سین دا افیکٹ آف براڈننگ ٹیکس نیٹ. ہمیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا ہے، ہمیں اس کو بڑا کرنا ہے، کیونکہ ہم 3.4 ملین کتنی دیر یہ سہارا برداشت کریں گے، کتنے عرصے ہمیں اس کو برداشت کر لیں گے؟ ول ڈائی ڈاؤن. آپ کاٹن سیڈ کو پروموٹ کریں، ہم اس سے کپاس اگاتے ہیں، کپاس اگائیں گے تو ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو فیڈ کر پائیں گے. جب ہم لوکل انڈسٹری کو فیڈ کریں گے تو وہ یا تو لوکل ٹیکسٹائل میں آئے گی یا تو ایکسپورٹ میں آئے گی. یہ آپ کا ایکسپورٹ کا بڑھنے کا طریقہ ہو گیا اسی ایک پروڈکٹ سے. اس کا بائی پروڈکٹ ہے آپ کا کاٹن سیڈ سے آپ آئل پروڈیوس کر سکتے ہیں. جو کوکنگ آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں 95%، اس میں سے آپ آئل لے لیں گے تو آپ کا امپورٹ بل وہاں سے شارٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور جو سیکنڈ آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ اینیمل فیڈ ہے اور پولٹری فیڈ ہے، اور وہ اس کاٹن میل سے بن جاتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر لیفٹ ود نتھنگ ان دس ایگریکلچر. اینڈ آپ بڑھا سکتے ہیں اپنی امپورٹ کم کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. ہم نے زور دیا ہوا ہے شوگر کین پہ، گنا لگاؤ گنا لگاؤ. سر گنا لگ جائے گا، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ گنا لگ جائے گا، لیکن کیا ہمیں وہ ایکسپورٹ دے گا؟ کیا ہمیں وہ زرع مبادلہ دے گا؟ ہمیں اس طرف سوچنا ہے. وی ہیو ٹو ڈائیورسٹی کاشتکار کا اپنا کام ہے یا یہ پالیسی ڈائریکشن اوپر سے آنی چاہیے؟ دیکھیں گنا لگانا ہے یا آپ نے جو ہے وہ کوئی اور فصل لگانی ہے؟ دیکھیں، اگر مجھے گندم لگانے میں گارنٹیڈ یہ پتا ہوگا نا کہ گندم میری بک جائے گی، گورنمنٹ لے لے گی، تو میں کاشتکار اپنی سیکیورٹی ڈھونڈتا ہے نا سر. ہی از ناٹ اے بگ انویسٹر. اس کے پاس تو یا 10 ایکڑ جگہ ہوگی، میکسیمم اتنی جگہ ہوتی ہے ایک چھوٹے کاشتکار کے پاس. اس نے تو اپنی سیکیورٹی ڈھونڈنی ہے سر، جس میں ایک بڑا بزنس مین ڈھونڈتا ہے. ایک چھوٹا بزنس مین تو زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. سولرائزیشن کی بڑی بہترین اس میں اس بجٹ میں بڑی بہترین قسم کی تجاویز بھی آئی ہیں، اور بلکہ ایکسپینڈنگ دا نیٹ آف اٹ ایز ویل. سولر ہماری ضرورت ہے، بٹ اگرچہ یہ مہنگا ہے اس وقت. جو پچھلے 4 سال میں ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی رہی اس سیکٹر میں وہ یہ رہی کہ سولر تو آ گیا، پھر کبھی اس پہ ٹیکس امپوز ہوا اور کبھی اس سے واپس لے لیا گیا. جب اس سے واپس لے لیا گیا تو دیکھیں ابھی تو اگر آپ اسلام آباد کی اسکائی لائن پہ دیکھیں نا
تو you'll find about 45% of the homes جو سولر ٹرانزیشن کر رہے ہیں. اور ڈیولوشن آف پاور جو ان کی منسٹر صاحب کی حکومت میں ہوئی ہے وہ بڑی بہترین ہوئی ہے کہ انہوں نے ایون نیپرا آٹونومس باڈی ہے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ مل کے, اور منسٹر صاحب کی یہ کاوش تھی کہ اس کو ڈراپ ڈاؤن کریں کہ یہ ایس ڈی او خود ہی ڈیسیجن لے اور فارغ کرے, مطلب کسی کو انتظار نہ کرتا پڑے سولر کی پروڈکشن میں. تو ڈیفینیٹلی جہاں ہم انرجی ڈیفیشینٹ ہیں, ہماری مشینری تو اس کام پہ لگی ہوئی ہے لیکن آئی تھنک یہ پچھلے اتنے سالوں کا اثر ہے کہ اٹ گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم ٹو ڈراپ اٹ ڈاؤن. صاحب کیا مسئلہ کیا ہے یہاں کے انویسٹر کا, بزنس مین کا؟ جتنے ادارے ہمارے ہیں جو کہ آپس میں کانفلکٹ میں بنے ہوئے ہیں وہ ریورس انجینئر کر رہے ہیں بزنسز کے پروفٹس کو. تو ہوتا کیا ہے, ڈور اسٹیپ پہ سروس ملنے کے بجائے دا بزنس مین ہیز ٹو ایکچولی گو آؤٹ آف دا ڈور اسٹیپ اور ٹرانسفارمر لے کرنا ہے, گیس کی لائن لے کرنی ہے. وہ اینڈ یوزر بننے کے بجائے وہ خود انٹرمیڈیری بن رہا ہے. لیکن کیا یہ بہت غیر معمولی ہے؟ یہ ایکسٹریملی غیر معمولی ہے, ڈیولپنگ کنٹری ہے, عام طور پر ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایکسٹریملی غیر معمولی ہے. I work with 3 countries. I have never seen this in my life. I did not even know کہ میرے گھر کا میٹر کدھر سے آئے گا, کہاں لگے گا, خود آ جاتا تھا. اور دوسری جو بات ہوئی انسٹیبلٹی آف اکانومی کی, جو ہماری بیسک بیک بون ہوتی ہے وہ پالیسی ہوتی ہے. I invest today and I make a trajectory کہ یار I will get this return in 5 years. اور جب پہلا سال گزرتا ہے تو ایک برام ڈراپ کرتا ہے میرے پہ, جس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ نہیں اب 50 سال ہو گئے. ہم لوگوں نے جب 3 سال پہلے سولر لگایا نا اپنے گھروں میں, جن نے انیشل پک لیا اس کا, ان کو پہلے راؤنڈ ملا کہ جی کوٹیشن کے ساتھ 3 سال میں بیک ڈراپ آپ کے پیسے واپس. اچھا. اور جیسے ہی وہ پہلا سال گزرا ہمارا 7% کم کر دیا گیا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں بجلی بھائی. بات یہ ہے ڈسکریجمنٹ ہے انوویشن کی. ان پاکستان تو جہاد سے کم نہیں ہے کاروبار. میں اگر آپ سے بات کروں 43% کون دیتا ہے یار ٹیکس, میں کماؤں گا کیوں؟ اور پھر میں 43 کے بعد جو ہے انڈائریکٹ کی بات کروں, I give salaries out, I give under the table, I make sure کہ even CDA کے کام مجھے خود کرنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ a businessman would prefer going to another country. This money, اور جو جس طرح بات ہوئی ڈالر کی, today I oppose it. If I want to set up my business in Pakistan today, let's say میرا ایک دوست اب کینیڈا سے آنا چاہ رہا ہے, اور یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, اور وہ پریشان تھا کہ میں پیسے کیسے لاؤں. تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو تو ایگزیمپشن ہے. میں پاکستانی بزنس مین ہوں, میں 3-4 جگہ باہر انویسٹ کیا ہوا ہے, میں ٹیکس میں وہ دکھاتا بھی ہوں, میں بھی وہ واپس نہیں لا سکتا اپنے